حضور کے قد کے بارے میں آپ سن چکے. حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں لم یکن بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان ربعۃ من القوم لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کہتے ہیں لمبا قد تھا، نہ چھوٹا قد تھا، درمیانہ قد تھا. پھر کہتے ہیں کیا بتاؤں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا. ایسا حسین پیکر تراشا خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اللہ اکبر. حضرت انس سے روایت سنیے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس قواما و احسن الناس وجہا. کہتے ہیں جیسا قد میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا، اور جیسا چہرہ میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا. اور اس قد نور کو اللہ نے بے سایہ بنایا تھا، حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. حضرت زکوان روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر. نہ چاند کی چاندنی میں نہ سورج کی روشنی میں کبھی بھی حضور کا سایہ نظر نہیں آیا تھا. اور اس کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان اللہ ما اوقع ظلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الظل. حضرت عثمان کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کسی انسان کے قدم نہ اس پہ آ جائے. اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے بھی ایک توجیہ کی ہے بڑی خوبصورت، ذرا غور کیجئے. آپ فرماتے ہیں اورا صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نبوت در عالم شہادت سایہ ہر شے از شے لطیف ترست چوں لطیف ترز وے صلی اللہ علیہ وسلم در عالم نہ باشد اورا سایہ چے صورت دارت. کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا اس لیے کہ عالم شہادت میں ہر شے کا سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور حضور سے زیادہ لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں، تو لہٰذا پھر سایہ کہاں سے آتا. اللہ اکبر. اچھا حضور کا سایہ تو نہیں تھا لیکن پوری کائنات میں سایہ میرے حضور کا ہی تھا. اللہ اکبر. وہ کیا کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا. بے سایہ ہو سائبان عالم، کسی شاعر نے کہا نا بے سایہ ہو سائبان عالم. سایہ بھی نہیں اور پورے عالم کا سائبان بھی میرے حضور ہی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو رانیں عطا فرمائی تھی، چونکہ حضور علیہ السلام کے پردے کی جگہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور حضرت علی کو خاص طور پہ حضور نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرا غسل تم نے دینا، اس لیے کہ اگر کسی اور نے دیا اور کسی کی نظر میرے پردے کی جگہ پہ پڑ گئی تو اس کی آنکھیں نابینی ہو جائیں گے، وہ نابینا ہو جائے گا، اندھا ہو جائے گا. لیکن حضور جب بیٹھتے تھے تو حضور کی یہ رانیں آپ کے پیٹ کے ساتھ لگتی تھیں، قرفصا بیٹھتے تھے حضور. یعنی حضور علیہ السلام اپنے پاؤں کو کھڑا کر کے اپنی رانوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کر کے جو ہے وہ بیٹھتے تھے. یہ حضور کے بیٹھنے کا طریقہ ہے. اچھا اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان بھی دی کہ حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے. جب پیدا ہوئے تو ناف کٹی ہوئی تھی اور مختون پیدا ہوئے، ختنے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہو ولد مختونا مسرورا. جب پیدا ہوئے تو ختنے پہلے ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی. یہ جو ماں کا خون ہے وہ بیٹے کی غذا بنتا ہے، اور پھر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ دوسرے طریقے سے منہ کے ذریعے سے غذا شروع ہوتی ہے. لیکن حضور مقطوع سرہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ بطن مادر میں بھی محبوب کو نوری غذا دے رہا تھا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے مبارک پیٹ کے بارے میں آتا ہے سواد بطن و صدر، پیٹ اور سینہ برابر تھے. ام معبد کہتی ہیں کہ حضور کا پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا. پیٹ کا سینے سے آگے ہونا یہ انسان کے جمال میں کمی کا سبب ہے، اور پیٹ بالکل چپکا ہوا ہو یہ بھی حسن کے منافی ہے. اس لیے حضور کا سینہ اور پیٹ بالکل برابر تھے. گو کئی دن حضور فاقوں سے گزارتے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے محبوب کو یہ جمال نصیب فرمایا تھا. سینے سے لے کر ناف تک ایک ہلکی سی لکیر تھی حضور علیہ السلام کے بطن پر بالوں کی. اس کے علاوہ پورے پیٹ پر اور سینے پر کوئی بال نہیں تھا. لیس فی بطنہ و صدرہ شعر غیرہ، اس کے علاوہ کوئی بال نہیں تھا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں، یہ پیٹ اور یہ سائڈ پہ پہلو، تو کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید الکشحین، حضور کے پہلو چٹے اور گورے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو حضور سے مزاح کر لیا کرتے تھے اور حضور ان سے مزاح کر لیا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر کے وہ ایسی گفتگو کرتے کہ لوگ خوش ہو جاتے۔ آقا کریم کی طبیعت کے اندر سختی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تو ترش مزاج ہوتا، تیرے ماتھے پہ شکنیں آتی ہوتی تو اتنے لوگ تیرے گرد جمع نہیں ہوتے۔ یہ جو بکل مار کے بیٹھے رہتے نا، کسی سے ہنس کے بولتے بھی نہیں ہیں، یہ ان کا اپنا دین ہے۔ رسول اللہ سے بڑھ کر تبسم کرنے والا کوئی نہیں تھا، متبسم رہتے تھے حضور۔ جب اکیلے ہوتے تو پھر متفکر رہتے، جب لوگوں سے ملتے تو پھر متبسم ہو جاتے، اور حضور دہک نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو حضور اتنا بھی مسکراتے کہ حضور کی داڑھیں بھی صحابہ کو نظر آتی، صحابہ سے مذاق کر لیتے، صحابہ حضور سے مذاق کر لیتے۔ ایک صحابی کا نام ظاہر بتلایا جاتا ہے، اور وہ ایک دیہات کا رہنے والا تھا، اور حضور فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ اچھا، وہ مسجد نبوی کے آس پاس گھاس لا کر کے بیچتا تھا، اپنے گاؤں سے کاٹتا اور یہاں بیچتا، اور یہاں جو پیسے ملتے اس کی چیزیں اپنے دیہات کے لیے لے جاتا۔ ایک دن وہ گھاس بیچ رہا تھا، حضور گزرے، دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوا ہے، حضور پیچھے سے گئے چپکے سے اور اس کی کولی بھر لی۔ یہ کسی کے پیار کو دیکھنا ہونا کہ یہ میرے سے کتنا پیار کرتا ہے، تو وہ بیٹھا ہو تو اچانک پیچھے سے جا کے اس کی آنکھیں بند کر لیتے، اس کو کہتے ہیں کولی بھرنا۔ اب دیکھتے ہیں آپ کہ یہ میرا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا، ہر وقت کہتا ہے جی میں تجھے ہی یاد کر رہا تھا، اب پتہ چلے گا مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کس نمبر پہ میرا نام آتا ہے۔ آپ دیکھتے چیک کرتے نا کسی کو، اور اگر وہ بوجھ لے نام کہ میں کون ہے، کس کے ہاتھ ہیں، تو پھر اس کی محبت کا بھرم رہ جاتا ہے۔ ورنہ آپ اس کو کہتے ہیں، ہر وقت کہتا ہے میں تجھے ہی یاد کرتا ہے، آج پہچان ہی نہیں سکا۔ اب حضور گئے نا چپکے سے جا کے حضرت ظاہر کی کولی بھر لی۔ اچھا، حضور کے ہاتھ آئے اور پتہ نہ چلے کس کے ہاتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہاتھ میرے حضور کے ہی ہیں، تو انہوں نے پتہ کیا کیا، کچھ بتانے کی بجائے اپنی کمر کو پیچھے کیا، حضور کے سینے سے جوڑا رگڑنا شروع کر دیا۔ حضور آنکھیں دبائیں کہ بول بتا کون، لیکن وہ بولے ہی نہ، اور میں کہتا ہوں اس نے کبھی بھی نہیں بولنا تھا۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر وچڑ نہ جاواں۔ حضرت ظاہر بول ہی نہیں رہے اور حضور آنکھیں دبا رہے۔ پھر حضور نے خود ہی فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے کہا حضور میں تو بڑا سستا ہوں، مجھے کس نے خریدنا ہے؟ فرمایا تو اللہ کے ہاں بڑا مہنگا ہے، تو اللہ کے ہاں بڑا مہنگا ہے۔ تو صحابہ حضور سے مذاق کر لیتے۔ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے وہ حضور سے عملی مذاق کرتا تھا۔ ایک تو ہے کہ گفتگو ایسی کرو کہ مزہ پیدا ہو جائے، ایک ہے کام ہی ایسا کرو۔ وہ جاتا منڈی میں سبزی خرید لیتا، کوئی نیا پھل آتا خرید لیتا، حضور کی خدمت میں آ کے ہدیہ پیش کرتا، حضور قبول کرتے، خود کھاتے، جو پاس بیٹھے ہوتے ان کو کھلا دیتے۔ اچھا، اس کو دعا دیتے کہ یہ نیا پھل آیا تو نے ہمیں کھلایا، اللہ تجھے جزا دے۔ 2 4 5 دن بعد دوبارہ جب وہ منڈی جاتا نا، تو جس سے وہ پھل لیا تو ادھار ہوتا، وہ پیسے مانگتا، کہتا آپ تجھے حضور کے پاس لے کے چلو، یہ پھل تو میں حضور کے لیے لے کے گیا تھا۔ اور پھر اس کو لے کے حضور کے پاس آ جاتا، حضور وہ جو پرسوں پھل نہیں کھایا تھا یہ اس کے پیسے مانگ رہا۔ حضور فرماتے میاں تو نے وہ تحفہ نہیں دیا تھا؟ عرض کرتا غریب آدمی ہوں، تحفہ کیسے دے سکتا تھا، میں نے سوچا سب سے پہلے حضور ہی کھائیں۔ تو آقا کریم اس کی قیمت بھی ادا کرتے اور پھر دوبارہ دعا دیتے، پھل کھلاتا، مفت کھلاتا، 2 مرتبہ دعائیں بھی لے جاتا۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا یہ محبت کا انداز تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت اسید بن حضیر بھی ایسے شخص تھے۔ اچھا، ایک دن کھڑے کھڑے حضور علیہ السلام سے باتیں چل رہی ہیں، تو حضرت اسید بن حضیر کے پہلو سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو یہ ایسی باتیں سنا رہا ہے کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو ان کے پہلو پہ مارا، کہا چل بس بھی کر اب۔ تو حضرت حضیر کا رنگ جو ہے ایک دم بدل گیا، عرض کی حضور میں نے بدلہ لینا ہے۔ سب حیران ہے کہ حضیر کیا کہہ رہے ہیں، ابھی ہنس رہے تھے، اب کہتے ہیں میں بدلہ لینا ہے۔ حضور ناراض نہیں ہوئے، حضور نے فرمایا لے لے بھائی۔ اس نے کہا نہ، جب آپ نے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا نا
تو میرا کش جو تھا، میرا جو پہلو تھا وہ برہنہ تھا، ننگا تھا، اس کے اوپر کپڑا نہیں تھا. حضور نے کپڑا ہٹا دیا. اللہ اکبر. جب کپڑا ہٹایا نا، سارے صحابہ کو غصہ آ رہا حضرت اسید پہ، یہ کیا کرنے لگے. لیکن جب حضور کا کپڑا ہٹا نا اور گوری گوری حضور کے پہلوؤں کی وہ رنگت اور جھلک دکھائی دی، اب لفظ سنو، فَاحْتَضَنَهُ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشَّهُ فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رسول اللہ أَرَدْتُ هَذَا. آگے بڑھ کے لپٹ گیا اور حضور کے پہلو کو چومنے لگا اور پھر کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو حضور، یہ سارا کام میں نے اس لیے کیا تھا، ورنہ میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا. اللہ اکبر. خندق کے موقع پر بھی صحابہ نے حضور علیہ السلام کے مبارک بطن کو دیکھا تھا اور حضور کے بطن پہ بندھے ہوئے پتھر بھی انہوں نے دیکھے تھے. اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مقامات آئے کہ صحابہ نے حضور کا بطن اقدس بھی دیکھا ہے، حضور کی پشت بھی دیکھی ہے. حضرت محرش بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے ایک دن احرام باندھتے ہوئے دیکھا حج کا. تو جب حضور علیہ السلام احرام باندھ رہے تھے تو میں نے حضور کی پشت دیکھ لی. فَنَظَرْتُ إِلَىٰ ظَهْرِهِ كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٌ. ایسا لگتا تھا جس طرح چاندی میں ڈلی ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسع الظہر. حضور علیہ السلام کی مبارک جو پشت تھی وہ بالکل کشادہ تھی، واضح تھی. حضور کے سینے کے بارے میں حضرت ہند میں نبی حالہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریض الصدر. حضور کا سینہ کشادہ تھا اور اللہ خود کہہ رہا ہے لم نشرح لک صدرک. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کا سینہ جس طرح ظاہراً کشادہ تھا، اس طرح حضور کا سینہ باطناً بھی ماناً بھی کشادہ تھا. اور کتنا کشادہ تھا، ایک روایت دیکھیں. حضور فرماتے ہیں رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، میں اللہ کو احسن صورت میں دیکھا. قال فیما یختصم الملأ الاعلی. ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے کس بات پہ بحث کر رہے ہیں. قلت انت عالم، میں نے کہا مالک تو بہتر جانتا. قال فوضع کفہ بین کاتفی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست کرم میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. دست کرم، دست قدرت، یہ متشابہات میں سے میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. پھر کیا ہوا، فوجدت بردها بین صدیی، اس کا دست قدرت یہاں آیا، ٹھنڈ میرے سینے میں پڑے. پھر کیا ہوا، فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر زمین آسمان کے اندر جو کچھ تھا سب کچھ میں نے جان لیا. اتنا کشادہ ہو گیا حضور علیہ السلام کا مبارک سینہ. حضور کے سینہ اطہر میں حضور علیہ السلام کا قلب اطہر تھا. اچھا، اعلیٰ حضرت کا سلام آپ ہر جمعۃ المبارک کو سنتے ہیں، اس میں حضور کے معجزات کا بھی بیان ہے اور حضور کے پائے انور سے لے کر کے حضور کے سر انور تک حضور کے ایک ایک عضو کا حسن بھی بیان ہوا ہے. کبھی ہونٹوں کا ذکر کرتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کبھی سر کا ذکر کرتے ہیں جس کے آگے سرے سروراں خم رہے. کبھی حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی اور حضور کی ناک کا ذکر کرتے ہیں، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. کبھی ہاتھوں کا ذکر، ہاتھ جس سمت اٹھے غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. کبھی سینے کی، کبھی پشت مبارک کی، کبھی کندھوں کا ذکر، ایک ایک عضو کا ذکر کیا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت جب دل پہ آئے نا، حضور کے قلب اطہر پہ، پھر اعلیٰ حضرت چپ ہو گئے. پھر قلم نے جنبش کی تو میرے امام نے لکھا دل سمجھ سے ورا. ہر عضو کا کوئی نہ کوئی قصیدہ میں نے لکھا ہے، لیکن اب دل کے بارے میں کیا لکھوں. دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں، غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. جب شق صدر ہوا نا حضور کا اور قلب اطہر نکالا گیا اور آب زمزم سے غسل دیا گیا، جس سال حضور جب معراج پہ جانا تھا، تو جبریل امین نے دو لفظ کہے تھے حضور کے قلب اطہر کے بارے میں. وہی لفظ ملتے ہیں حضور کے دل کے بارے میں. اللہ اکبر. وہ بیان کرتے ہیں، امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں وہ لفظ لکھے ہیں. جبریل نے کہا واہ واہ قلب وکیٌ فیہ اذنان سمیعتان و عینان بصیرتان. واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں. اسی لیے فرمایا صحابہ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو،
مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اور اقبال کہتا ہے چشم تو بی نندائے ما فی الصدور، اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی دیکھتی ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کے دل کو وہ نور دیا ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ سے روایت ہے، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا رہتا، اسی لیے ہماری نیند وضو توڑ دیتی ہے، نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی، اس لیے کہ دل تو جاگ رہا ہوتا ہے حضور کا۔ اللہ اکبر۔ حضور کے بازوں کے بارے میں ایک روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشر الذراعین، حضور کے بازوں پہ بال تھے، ابل الازدین والذراعین طویل الزندین، یہ بھی لفظ ہیں۔ اور ایک روایت میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الساعدین، یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بازو عظیم تھے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے کنکر پکڑے اور کافروں پہ پھینکے، شاہت الوجوہ اللہم ارعب قلوبہم وزلزل اقدامہم، تو خدا نے کیا کہا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے یہ تو نے تو نہیں پھینکے، یہ تو میں نے پھینکے۔ ذرا غور تو کیجئے، لوگ جدائی ڈال رہے ہیں اللہ اس کے رسول میں۔ اللہ کہتا ہے محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے ہیں، یہ کنکر جو تو حضور نے پھینکے ہیں نا، پھر کہا تو نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے۔ ذرا غور تو کیجئے اس پہ، یہ جو کنکر تو نے پھینکے یہ تو نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے دین سمجھنے میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کے رسول کی ذات ایک ہے، اگر یہ کہیں گے تو کافر ہوں گے، یہ نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں ہے لیکن بات ایک ہی ہے، ذاتیں دو ہیں لیکن باتیں دو نہیں، ذات ایک نہیں لیکن بات۔ تو کنکر محبوب نے پھینکے، اللہ فرماتا محبوب یہ میں نے پھینکے۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب علیہ السلام کے وہ بازو، ان پر ایک حدیث سناؤں۔ ایک ظاہری حسن ہے نا بازوں کا، اور ظاہری لمبائی ہے کہ موزونیت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے مبارک بازو لمبے تھے، لیکن اس کا ایک اور معنوی قد بھی ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھائی حضور نے، نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا، بخاری کی روایت ہے، پھر پیچھے کر لیا، سلام پھرا تو صحابہ نے پوچھ لیا حضور آج آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا پھر کھینچ لیا، کیونکہ صحابہ سمجھتے تھے حضور کی اداؤں کا نام دین ہے، تو یہ آج نئی ادا سامنے آئی ہے تو یہ بھی دین ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم بھی ایسے کیا کریں، یہ نماز کا حصہ ہے، تو یہ آپ نے فرمایا کہ کیوں ایسا فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا اصل بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں اس کو توڑنے کے لیے بازو بڑھایا تھا، پھر میں توڑنے لگا، پھر میں نے نہیں توڑا، اور اگر میں توڑ لیتا تم دنیا کے ختم ہونے تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ اب جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر، پہلے آسمان تک جانا ہو، عربی تازی گھوڑا ہو، بغیر کسی رکے ہوئے 500 سال تک دوڑے تو پہلے آسمان تک پہنچے، پھر اتنی ہی موٹائی، پھر 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر فاصلہ، پھر کہیں جنت، جنت کا درخت بھی ایک 500 سال کی اونچائی پہ ہوتا ہے، اور حضور نے یہاں سے ہاتھ اٹھایا اور وہاں پہنچا دیا۔ وہاں تک جا سکتا ہے، ضرورت وہاں تک تھی کیونکہ پھل وہاں لگا تھا، اگر آگے بھی لے جانا چاہتے تو جا سکتا تھا، کیونکہ پھل وہ توڑنا اس لیے وہاں تک پہنچایا۔ میں اور آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں تو کتنا اونچی جائے گا؟ 3 فٹ اونچا، اس سے تو نہیں جاتا۔ ہاں نظر میری اگر چھت نہ ہو درمیان میں تو دوسرے تیسرے آسمان کے ستارے بھی دیکھ لیتی، آپ کی نظر بھی دیکھ لیتی۔ میرا ہاتھ 3 فٹ تک جاتا ہے اور نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے، اور جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے نگاہیں کہاں تک جاتی ہیں؟ اچھا غور کرو، میں یہاں کھڑے ہو کے دیکھوں تو نظر کہاں تک جاتی ہے؟ آسمان تک، اور محبوب جب عرش پہ کھڑے ہوں گے تو پھر نظر کہاں تک گئی ہو؟ لوگوں نے نبی کو سمجھے ہی نہیں،
ہے تو سمجھ سے ورا نبی، لیکن لوگوں نے سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر، وہ شان اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے جو محبوب کی ہی شان ہے۔ وہاں تک حضور کے جاتے ہیں ہاتھ جہاں کسی کا ہاتھ۔ اچھا، حضور کے مبارک کندھے، حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعید ما بین منکبین، حضور کے کندھوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا، کشادہ تھے کندھے حضور کے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم مشاشل منکبین، حضور کے کندھوں کی جو ہڈیاں تھیں ان کے جوڑ مضبوط تھے۔ اللہ اکبر، پوری امت کا بوجھ نہیں اٹھانا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کا ذکر کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کبھی کبھی حضور کے پاس کوئی مانگنے والا آ جاتا تو کوئی ایسا مانگنے والا بھی ہوتا جس کو آداب کا پتہ نہ ہوتا، کوئی بدو دور سے آ جاتا، آداب نبوت کا علم نہ ہوتا، وہ حضور کے پاس آ کے کہتا مجھے بھی دو مجھے بھی دو، حتیٰ کہ سائلین کا ہجوم بن جاتا اور وہ حضور کا کپڑا قمیض پکڑ کے کھینچتا، اور وہ جب کھینچتا نا حضور کی قمیض سرک کے نیچے آ جاتی، ہم حضور کے مبارک کندھے دیکھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ کہتے فَكَأَنَّمَا أَنظُرُ حِينَ بَدَا مَنْكَبَيْهِ إِلَى شِقِّهِ الْقَمَرِ مِنْ بِيَاضِهِ، کہتے ہیں کہ ایک سائل آیا، اس نے حضور کی قمیض کھینچی، کہا مجھے بھی دیں، اور کھینچتے ہوئے بہت نیچے لے گیا حتیٰ کہ حضور کا کندھا نظر آنے لگا۔ کہتے ہیں ایسے لگا جس طرح چاند چڑھا ہوا ہے، ایسا حضور کا کندھا چمکدار تھا۔ آپ جانتے ہیں ان کندھوں کی کہانی، جب حضور نے فتح مکہ کیا ہے نا تو حضرت علی کو کہا میرے کندھوں پہ چڑھو اور ان بتوں کو توڑو۔ حضرت علی نے کہا حضور آپ میرے کندھوں پہ چڑھیں۔ شیخ عبدالحق نے لکھا ہے مدارج النبوہ میں، حضور نے فرمایا تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی حضور کے کندھوں پہ آئے، بتوں کو توڑا۔ اب غور کیجئے حضرت علی کیا فرماتے ہیں، کہتے جب میں حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ چڑھا نا تو میں نے عرض کی انی لو شئت نلت افق السما، اگر میں چاہوں نا تو آسمان کو بھی چھو سکتا ہوں، اتنا اونچا چلا گیا۔ اور شیخ عبداللہ کہتے ہیں جب حضرت علی نے چھلانگ لگائی نا تو مسکرا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ عرض کی حضور اتنی اونچی سے نیچے گرا ہوں اور مجھے چوٹ بھی نہ لگی۔ تو حضور نے فرمایا علی چوٹ کیسے لگتی، تجھے چڑھانے والا نبی تھا، اتارنے والا جبریل تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ حضور کی مہر نبوت حضرت وہب بن منبہ سے سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں لم یبعث اللہ نبیا الا وقد کانت علیہ شامۃ النبوہ فی یدہ الیمنی الا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فإن شامۃ النبوۃ کانت بین کتفیہ۔ کہتے ہیں جتنے بھی نبی ہوئے ہیں اللہ کے، سب نبیوں کے ہاتھوں پہ مہر نبوت ہوتی تھی، دائیں ہاتھ پہ، اور وہ نبوت کی علامت تھی، سوائے ہمارے نبی کے۔ ہمارے نبی کی مہر نبوت ہاتھ پہ نہیں تھی بلکہ محاذ قلب پہ، دو کندھوں کے درمیان۔ کہتے ہیں اس کی کیا وجہ، امام نبہانی نے غالباً 17 وجہ بیان کی۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ باقی جو بھی آتا کسی نبی سے ملتا، مصافحہ کرتا، پھر جانتا یہ اللہ کا نبی، حضور کا چہرہ ہی ایسا بنا دیا۔ کوئی مہر نبوت دیکھے اور پھر اندازہ کرے، پہلے ہی جان لیتا یہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گو اللہ کا ہر نبی حسین ہوا ہے، لیکن جو حسن اللہ نے اپنے محبوب کو دیا وہ حضور کا ہی مقسوم ہے۔ حضور علیہ السلام کی مہر نبوت حضرت صائب بن یزید نے دیکھی ہے۔ کہتے ہیں قمت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلف ظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی پشت کی جانب بیٹھا، ایک دن کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا فنظرت الی خاتمہ بین کتفیہ مثل زر الحجلہ، جس طرح مسیری کی گنڈیاں ہوتی ہیں نا، اس طرح کی میں نے حضور علیہ السلام کی مہر نبوت دیکھی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں رأیت الخاتمہ عند کتفہ مثل بیضۃ الحمامہ یشبہ جسدہ، حضور علیہ السلام کے دو کندھوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا حضور کا گوشت کا ایک ٹکڑا تھا جو جسم کی رنگ سے مشابہت رکھتا تھا، وہ میں نے حضور علیہ السلام کی مہر نبوت دیکھی ہے۔ اچھا، حضور علیہ السلام کی مہر نبوت کا ذکر کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی۔ آپ جانتے ہیں صحابہ میں سب سے زیادہ لمبی عمر کسی نے پائی ہے تو وہ حضرت سلمان فارسی نے پائی، 350 سال زندگی پائی۔ ان کا باپ مجوسی تھا، آگ کو پوجنے والا، لیکن یہ اپنی زمینوں میں جاتے بڑے امیر آدمی تھے،
تو راستے کے اندر ایک گرجا آتا تھا، اس گرجے کے پادری کے پاس بیٹھنے اٹھنے لگے. اس نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ آگ کو پوجنا اچھی بات نہیں ہے، اور اس نے ان کے دل میں سچی طلب پیدا کی. حضرت سلمان فارسی کے باپ کو پتا چلا تو انہوں نے ان کو باندھ دیا. یہ کسی طرح سے جان چھڑا کر کے وہاں سے بھاگ گئے، اور کہتے ہیں کہ میں بھاگ کے ایک پادری کی جا کے خدمت کرتا رہا، ساری زندگی گزار دی. جب اس کا آخری وقت آیا اس نے مجھے بلا کے کہا تو نے بڑی نوکری کی ہے، بڑی خدمت کی ہے میری، میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں. اس نے کہا کہ میری تدفین کے بعد غموریہ چلا جانا، وہاں کا پادری ہے جو اس وقت کتاب اللہ کا صحیح عالم ہے، اس کے پاس تجھے کوئی خیر کی بات ملے گی. میں تجھے صرف اتنی بات بتاتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے. کہتے میں نے اس کی تدفین کی مرنے کے بعد اور غموریہ چلا گیا. ساری زندگی میں نے وہاں گزار دی. پھر جب وہ مرنے لگا تو اس نے مجھے بلایا، کہنے لگا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے پاس اب میں تجھ کو بھیجوں، لیکن اب تو چلا جا یثرب میں، نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ گیا اور وہ ہجرت کر کے یثرب میں آئیں گے. کہتے میں نے اس کو کہا کہ میں کیسے پہچان سکوں گا کہ وہ اللہ کے نبی؟ کوئی شخص بھی تو دعویٰ کر سکتا ہے. اس نے کہا نشانیاں بتا دیتا ہوں. ایک نشانی یہ ہے صدقہ نہیں لیں گے، دوسری نشانی یہ ہے ہدیہ لیں گے، تیسری نشانی یہ ہے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. کہتے ہیں کہ میں یثرب کی جانب چلنے لگا تھا، آگے سے قافلہ آ رہا تھا، انہوں نے مجھے پکڑ کے غلام بنا لیا اور میرے ساتھ بھلا یہ کیا کہ آ کے مدینے میں بیچ دیا. ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں خدمت کے لیے وقف کر دیا. شہزادے تھے، بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، لیکن سچی طلب کے لیے کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کہتے ہیں میں نے کہا مجھے غلامی بھی قبول ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ میں ایک دن اس کی کھجوریں توڑ رہا تھا اور کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا. اللہ اکبر، اچانک طلع البدر علینا کی آوازیں آنے لگی. بس میرے اندر کشش پیدا ہوئی اور میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا. میرے مالک نے پیچھے بڑھ کے مجھے پکڑ لیا. اس نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا. میں نے کہا میں غلام تیرا ہی ہوں، یہ جسم تیرا ہی ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے. کہتے میں تھوڑی سی کھجوریں لی اور حضور کے پاس چلا گیا. میں نے کہا حضور یہ قبول فرمائیں، یہ صدقہ ہے. فرمایا ہم نبی ہم صدقہ نہیں کھاتے. کہتے ہیں کہ نشانی پوری ہو گئی. پھر کچھ دن ڈال کر کے میں پھر کھجوریں لی اور عرض کی حضور یہ ہدیہ ہیں. حضور نے قبول فرما لی. اب تیسری نشانی کی میں طاق میں تھا کہ کوئی موقع ملے تیسری نشانی بھی دیکھ سکوں. کہتے ایک دن مجھے موقع ملا، حضور تشریف لائے، میرے باغ میں آ گئے. اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس آیا. تو جب میں حضور کے قریب ہوا نا تو میں پیچھے پیچھے ہوتا تاکہ میں وہ کسی طرح سے حضور کی مہر نبوت دیکھ لوں. تو آقا کریم نے کیا کیا؟ فَعَلْقَ إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور پیچھے چادر رکھتے تھے، حضور نے اتاری اور میری جانب پھینکی. پھر رخ میری جانب پھیرا. وَقَالَ، اور فرمایا انظر إِلَى مَا أُمِرْتَ بِهِ، اس نے جو بتایا تھا دیکھ لے، اس نے جو بتایا تھا وہ دیکھ لے. فَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَفَيْهِ، اللہ وقال انظر الى ما امرت به فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة. تو میں نے کبوتر کے انڈے کے برابر حضور کی مہر نبوت بھی دیکھ لی. اللہ اکبر. کہانی ویسے لمبی حضرت سلمان فارسی کی، اور پھر آزادی بھی ہوئی، پھر کھجوریں اپنے دستے کرم سے حضور نے لگائی بھی، درخت پک کے پھل بھی دینے لگے. پھر وہ ذائقہ جو ابو حضرت سلمان فارسی کی کھجوروں کا تھا پورے مدینے میں کسی کھجور کا بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. کیونکہ حضور نے اپنے دستے کرم پہ، تیری غلامی پہ نثار ہزار آزادی. غلام ہوئے مصطفیٰ کے لیے لیکن زمانے کے امام بن گئے. پھر حضور نے بھی کیا اعزاز دیا، فرمایا سلمان منا اہل البیت. لوگوں سن لو، سلمان فارسی میرے اہل بیت سے ہے. آیا فارس سے اہل بیت رسول کا بن گیا. فرمایا یہ میرے اہل بیت سے ہے. اللہ اکبر. اچھا، حضور کے مبارک ہاتھوں کا ذکر بھی سن لیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تیرے ہاتھوں پہ صدقے
میں تیرے ہاتھوں پہ صدقے. کیسی تھیں وہ کنکریاں, کیسی تھیں وہ کنکریاں, اللہ اکبر, جس سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا. کنکریاں اٹھا کے حضور نے پھینکی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کانت کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الین من الحریر, کہتی ہیں حضور کے مبارک ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھے, ریشم سے زیادہ نرم تھے. اور حضرت انس کہتے ہیں ما مسستو حریرن ولا دیباجن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج تک نہ کوئی ریشم اور نہ کوئی دیباج میں نے چھوا ہے جو حضور کے ہاتھوں سے نرم ہو. اللہ اکبر. حضرت مثنى بن صالح اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرا دادا جی کہتے ہیں صافحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور سے مصافحہ کیا, پھر کیا ہوا فلم آرا واللہ کفن الین من کفہ, میں نے حضور کے ہاتھ سے زیادہ نرم کوئی ہاتھ نہیں دیکھا. حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کو چھونے کا مجھے بھی موقع نصیب ہو گیا. بہت سارے بچے کھیل رہے تھے, میں بھی تھا, حضور علیہ السلام نے ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر میرے سر پہ بھی ہاتھ پھیرا, پھر میں نے اس ہاتھ کو چھوا بھی. کہتے ہیں فَإِنَّهُ أَطْيَبُ رَائِحَةً مِّنَ الْمِسْكِ, کہتے ہیں کہ وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. حضرت جابر بن سامرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن شفقت کرتے ہوئے میرے رخسار پہ, میری گال پہ ہاتھ پھیرا. تو پھر ہوا کیا, کہتے ہیں میرے رخسار پہ حضور نے ہاتھ پھیرا فَوَجَدْتُ بَعْدَهُ بَرْدًا وَرِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجْتُ مِنْ جَوْنَةِ عَطَّارٍ, کہتے ہیں اتنا خوشبودار, اتنا ٹھنڈا, اتنا پیارا, اتنا خوشبودار تھا, لگتا تھا جس طرح عطار کے برتن سے ابھی ہاتھ نکالا گیا. حضرت قتادہ بن ملحان کی بھی سنیے, کہتے ہیں کہ حضور نے ایک دن شفقت سے میرے منہ پہ ہاتھ پھیر دیا, اپنے ہاتھ میرے منہ پہ پھیر دیے. حضرت قتادہ کا چہرہ روشن ہو گیا. حضرت علا بن عمیر کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ کی جب آخری عمر تھی میں ان کے گھر گیا. بڑھاپے میں تو چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے, لیکن ان کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ میں ان کا حال پوچھنے گیا تو ان کے اوپر نزع کا عالم طاری تھا. خیر وہ پیچھے ٹیک لگائی تھی اور بیٹھے تھے اور میں ان کی پینتی کی جانب بیٹھ گیا. کہتے ہیں گھر کافی کھلا تھا اور پیچھے سے کوئی گزرا, فَأَبْصَرْتُهُ فِي وَجْهِ قَتَادَةَ, میں نے گزرنے والا کا عکس حضرت قتادہ کے چہرے میں دیکھ لیا. یہ کس کا چہرہ روشن ہوا؟ اللہ اکبر, جس کے چہرے پہ حضور نے شفقت سے ہاتھ پھیر دیا. میں نے اپنا ہاتھ موسیٰ پاک کے دست پاک میں دیا. الہی مجھے موسیٰ پاک کے مریدوں میں قبول فرما, قیامت کے دن ان کے گروہ میں